بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو زمین پر اللہ کے نائب اور اس کے پیغمبر بن کر آئے۔ ان کے آنے سے پہلے نہ تو دنیا میں کوئی تہذیب تھی اور نہ ہی کوئی ثقافت تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا اور یوں اولاد آدم سے دنیا کی تہذیب کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے نبی نوح انسان کو غفلت سے جگانے اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانے کے لیے زمین پر بھیجے گئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے جو اپنے نام کی طرح بہت نیک اور عبادت گزار تھے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے جو بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، یعنی آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمود کے بارے میں عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ ان کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں آج کی طرح بھی اس کو کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ بھی ایک سرکش قوم تھی جو اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی قوموں کا تذکرہ ہے جو نافرمانی میں بڑھ جانے والی اور ظالم تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی قوم اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ سے ڈرے اور اسی کے احکامات مانے، لیکن قوم نے ان کی نصیحتوں کا کیا اثر لیا اور کیا اعمال کیے، یہ ایک پوری داستان ہے۔ قوم سمود کون تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کیا تعلیمات دیں، انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ یہ مقام مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس قوم کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ سمود تھے۔ یہ قوم سامی اقوام کی ایک شاخ ہے اور قوم عاد کا ہی بقیہ گروہ ہے جو کہ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے۔ یہی لوگ عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ سمود کے لوگ طویل القامت اور قصیر الاعمار تھے۔ سب پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات بناتے رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ دولت و قوت اسے میسر تھی۔ دریائے سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ محلات بنانے کے بڑے شائق تھے۔ وہ تجربہ کار اور ماہروں کو بلواتے، عمارتیں تیار کرواتے۔ مختصراً یہ کہ قوم سمود کا بیشتر حصہ انہی کاموں میں لگا دیتے۔ آہستہ آہستہ اپنے شوق کو پورا کرنے کی خاطر وہ اپنے خداؤں کی سنگین مورتیاں بنوانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ ناظرین، بنی نوع انسان کی یہ پرانی عادت رہی ہے کہ جب جب وہ بھٹکا یا گمراہ ہوا
تو اس نے بت تراش کر ان بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا تھا، کیونکہ انسان بالکل کورے کاغذ کی طرح تھا، جس پر جو لکھا جاتا اسی طرح سے اس کی شکل بنتی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، جس کا طریقہ کار بہت سادہ اور آسان فہم رکھا۔ انسانوں کے مختلف گروہوں پر مختلف انبیاء تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آتے رہے اور انسانوں کو رب کی وحدانیت کا بتا کر اس کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام ایک دم انسانوں پر نازل نہیں کیے، نہ ہی انبیاء کرام نے ساری تعلیمات کو سارے کا سارا اپنی قوم پر انڈیل دیا، بلکہ بوقت ضرورت نرمی اور بردباری کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے وجود اور انسان کا دنیا پر آنے کا مقصد سمجھایا اور بتایا۔ اسی طرح سے لوگوں پر احکامات کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ انسان سرکش اور باغی ہے جو ایک دم سے ہدایت کو قبول نہیں کر پاتا اور بفر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ہر قوم پر اس کی ضرورت کے مطابق نبی نازل فرمائے، جو انسانوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لا سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا رنگ سرخ و سفید تھا، سڈول جسم اور لمبا قد تھا۔ سر کے بال باریک تھے، بالوں میں بھورا پن نمایاں تھا، بال اوپر کی جانب اٹھے ہوئے رہتے تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کی نشانیوں کو سمجھنے والے اور انسان کے متوقع انجام کاج سے بہت واقف، بہت ہی برگزیدہ اور مقرب بندے تھے۔ ہر نبی کی طرح وہ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے، جو زمین پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام آبادی سے باہر عبادت گاہ میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے۔ عبادت کے معمولات اور نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ ان کی عزت و توقیر کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، تو کہہ دو اے بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، بے شک نبوت ایسا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انسانوں کو عطا فرمایا، جو کہ سراسر اس کی رحمت اور کرم پر مبنی ہے۔ یہ ایسا رتبہ ہے جو کبھی کسی کو مانگنے پر عطا نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی کو عبادت کرنے پر دیا جاتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ابلیس بھی اللہ کا نبی ہوتا، کیونکہ اس نے برسوں اللہ کی عبادت کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار بھی اسی بنا پر کیا کہ وہ خود کو برتر اور اللہ کا خاص بندہ سمجھتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال کر یہ جتلا دیا کہ رتبے تو سارے صرف اس کے کرم سے عطا ہوتے ہیں، کسی کو بھی عبادت سے نہیں ملتا، کیونکہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ذی روح اپنی عبادت پر اترا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اس کے تابع ہے۔ وہ جسے توفیق دے دے وہی کامیاب ہے۔ انسان کو جنت بھی اس کی عبادت کے بل بوتے پر نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے کرم سے مل جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہایت عبادت گزار ابلیس جنت سے ہمیشہ کے لیے نہ نکالا جاتا۔ ناظرین، انبیاء کرام کی خاص صفت یہ تھی کہ وہ معصوم تھے، ان کے خمیر میں گناہ کا مادہ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی ان کی فطرت میں سرکشی اور بغاوت نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے، اس لیے وہ معصوم الخطا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا۔ وہ کوئی بات اپنی طرف سے لوگوں کو نہیں کہتے تھے اور نہ ہی اپنے فرض میں خیانت کیا کرتے تھے۔ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ سورہ نجم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں حکم خدا بندی سے ہیں، ان کی اپنی خواہش پر مبنی نہیں۔
यूं तो ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर नाजिल की गई, लेकिन तमाम अंबिया कराम में ये सिफ्त ममासिल थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। उनके अपने किसी इरादे या ख्वाहिश को इसमें कोई दखल नहीं था। नाजरीन, नबी इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ओहदा नबूवत के लिए चुनता है ताकि वो लोगों को तबलीग रिसालत कर सकें। वो खाना खाते हैं, बाजारों में चलते हैं, औरतों से निकाह करते हैं और बहुत सी सिफात में आम इंसानों से मुमताज होते हैं, और यही आला सिफात उन्हें दूसरे इंसानों से अलग करती हैं। नाजरीन, अंबिया इकराम में अमानत, सदाकत, हुस्न खल्क और इस जैसी दीगर सिफात हुस्ना मौजूद होती हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब वो मक्का में थे, ये तमाम सिफात मौजूद थीं और अहले मक्का आपको इन सिफात के साथ पहचाना करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहदा नबूवत अता किया था, इसलिए आप में ये आला सिफात बदरजा उत्तम मौजूद थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर सादिक और अमीन पुकारा जाता था। अल्लाह के नबी जिन अजीम और जबरदस्त सिफात के हामिल थे, ये खसूसियात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियाजत और कोशिशों का नतीजा नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का खास कर्म और लुत्फ था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिफात अता की गई थी। ये सिफात हुस्ना इसलिए भी जरूरी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से खबर देने वाले थे। इसलिए जरूरी है कि हर नापसंदीदा सिफ्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो और कोई बुरा इखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही ना आए, जैसे कि झूठ, खयानत, जुल्म और इसी तरह की दीगर इखलाकी बुराइयां जो इंसानी नफ्स में आ सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दूर थे। अल्लाह के नबी दर्जाए अस्मत पर फाइज थे और हर किस्म की गलती, सहू और निसियान से पाक थे। ख़वातीनो हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम अंबिया कराम भी नेक, पाकबाज और पारसा इंसान थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले तमाम अंबिया कराम की सिफात जमा थी। कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो अंबिया में पाई जाती हैं, जैसे वही अंबिया के साथ खास है। वही के जरिए ही नबी आलमे गैब से राब्ता करता है और इस वही को लाने की जिम्मेदारी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सौंपी गई थी। इसी तरह हजरत जिब्राईल अमीन को ये एजाज हासिल है कि अल्लाह ने अपनी सबसे खास अमानत उन्हें सौंपी, जो बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अल्लाह के नबियों तक पहुंचाई और अल्लाह का दीन फैलाने में अहम किरदार अदा किया। नबी मासूम होते हैं, वो सगीरा और कबीरा गुनाहों के करीब भी नहीं जाते। वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कोई भी शख्स अल्लाह का नुमाइंदा और पैगाम इलाही का तर्जुमान नहीं हो सकता जो सच न बोलता हो। इससे साबित होता है कि अल्लाह का इंतखाब बेऐब होता है, जिसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला लारैब है, हर गलती और लग़ज़िश से पाक है। नंबर 3, कमाल। नबी जाती और अक्ली कमालात पर फाइज होते हैं, जैसे कि हर सहू और नसियान से पाक होना। ये तबलीग करने की बुनियादी जरूरत है कि नबी इनसे पाक हो। मौजज़ा, नबी के पास मौजज़े की ताकत होनी चाहिए ताकि आम लोगों को वो काने कर सकें कि इंसानी कुदरत से बाहर कोई ताकत मौजूद है। मौजज़ा के जरिए लोग नबी पर ईमान लाते हैं और इसी के जरिए नबी की तस्दीक की जाती है। नाजरीन, ये मौजज़े हर नबी को अता किए गए जो आम इंसानों के पास नहीं होते। इसलिए अल्लाह ताला के चुने हुए पैगंबर नुमाया नजर आते हैं और लोग इनसे मरगूब होकर इनकी अजमत को तस्लीम करके इन पर ईमान ले आते हैं। नाजरीन कराम, असल में ये बरगुज़ीदा नबी इंसानों के लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। जैसा कि कहा जाता है ना, पढ़ाना पैगंबरी पेशा है, यानी ये अंबिया कराम दुनिया पर पहले पहले आने वाले उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, जो इंसानों की भलाई चाहते हैं, उनके दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए पूरे खुलूस से कोशिश करते हैं ताकि इंसान दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारे जो अल्लाह को पसंद हो और जिसके सीले में इंसान को दायमी जन्नत भी मिल सके। नाज़रीन कराम, ये सारी बातें और तरीके नबियों को अल्लाह ताला ने सिखाए और बताए हैं, इसलिए इनकी तशरीह उसके खास बंदे ही कर सकते हैं। कौन से हुक्म की क्या हिकमत है या क्या तकाजा है, वो सिर्फ नबी ही बता सकते हैं,
کوئی عام انسان نہیں۔ خواتین و حضرات، وہ انبیاء کرام جن پر کتب اور صحیفے نازل ہوئے ان کا ذکر قرآن میں ہے، وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر نازل وحی کو قرآن نے الکتاب کا نام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی کا شعار تھا۔ باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے، یعنی کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور ان میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں معبوس کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امرائے قوم نے ان کی تکذیب اور تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے پیروکاروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تضلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے کا اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل وحی کا نام الصحیف بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھے۔ اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ موحد، مسلم اور راست رو تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے تیری طرف یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام راست رو کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ حضرت داؤد پر نازل کتاب زبور ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا فرمایا۔ زبور حمد و ثناء کبریہ سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ یوں آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا فرمایا، جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان کے رد میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر تک سب متاثر ہو جاتے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا، بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات ہے۔ عبرانی بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ایک مصری شہزادے تھے جو بعد میں مذہبی رہنما اور شارع رہنما بن گئے، جنہوں نے تورات تالیف کی تھی۔
یا جن کو جنت سے تورات کا حصول ہوا۔ یہودیت میں ان کو سب سے اہم پیغمبر تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کو مسیحیت، اسلام اور بہائیت کے ساتھ دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی اہم پیغمبر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کتاب انجیل ہے۔ تورات کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے انجیل نامی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابعوث کیے گئے مسیحا ہیں۔ انجیل کو انگریزی زبان میں بائبل کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ القرآن الکریم دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے، جس کے متعلق ہم اسلام کے پیروکاروں کا اعتقاد ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم اور قابل عظمت کتاب ہے۔ اسے ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 87 مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سن 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی تک جاری رہا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کا ہی کمال اور معجزہ ہے جو قرآن پاک کے نزول سے پہلے کے گزرے واقعات کو آج بھی منوعاً بنا کسی تحریف کے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کس طرح ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا نزول اس دنیا پر کیا اور ان کے ساتھ کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ انہی میں ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد دنیا پر تشریف لائے اور اپنی قوم کو، جو قوم سمود کہلاتی ہے، راہ حق کی طرف بلایا۔ ہر نبی نے پورے دل اور خلوص کے ساتھ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا اور نوع انسان کا صرف بھلا ہی بھلا چاہا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سمود کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہا۔ سمود خوشحال قوم تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، معاشی بہتری اور آسودہ حالی کی وجہ سے عیش و عشرت کا ہر سامان انہیں میسر تھا۔ اپنے بڑوں کی طرح یہ لوگ طویل القامت اور لمبی عمر والے تھے۔ جسمانی قوت اور دولت میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ نعمتوں اور وسائل کی بہتات اور طاقت اور قوت کے نشے میں یہ لوگ بدمست ہو گئے تھے۔ اپنے زور بازو پر انہیں ناز تھا۔ ہر شے کا حصول اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ مادی عوامل پر انحصار اس قدر زیادہ تھا، اگر کسی شے کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا تھا تو اس کے وجود سے انکار کر دیتے تھے۔ طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی طاقت اور توانائی پر بڑا فخر اور غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت اور دیدہ زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت اور توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ قوم سمود میں بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں زوال پذیر ہو گئیں۔ بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی۔ انسانی رشتوں کی تقدیس پامال کی جانے لگی۔ معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، اور اس طرز فکر کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک اور نبیوں کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے۔ اپنے لیے معبود تراشتے تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا۔ کفر و الحاد میں قوم جب حق کے معرفت کی روشنی سے دور ہو گئی تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت صالح علیہ السلام کو مابعوث کیا۔ اس لیے ارشاد ہوا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا خالق و مالک اس کے سوا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر دور اور ہر مقام پر بچانے کی ہی کوشش کی، اس کو دائمی نجات کا رستہ دکھایا اور بار بار اپنے برگزیدہ بندوں کو سوئی ہوئی اور غفلت کی زندگی سے جگانے کے لیے بھیجا۔ اسی سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، خدا کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
जिन्हें तुमने माबूद बना रखा है। वो हरगिज मालिक व मुख्तार नहीं है। खुदा वो है जिसने ये कायनात बनाई, मुझे तख्लीक किया और तुम्हें पैदा किया। उसी ने कौम आद के बाद जमीन पर तुम्हें उनका जानशीन बनाया है और तुम्हें ये सलाहियत दी है कि पहाड़ काट कर मकान बनाते हो। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, झूठे खुदाओं को छोड़कर वाहिद जात अल्लाह की इबादत करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। वो इल्तिजाएं कबूल करने वाला है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने और मुमकिना अजाब इलाही से बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन उनकी कौम ने गुस्से और नफरत में उनकी दावत हक को ठुकरा दिया और अल्लाह के अहकामात को झुठला कर नाफरमानी पर डटी रही। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाई और उन्हें तौहीद और इस्लाम की तरफ बुलाया, कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की कबाहत बयान की। कौम आज के अंजाम को याद दिलाकर उन्हें अज़ाब इलाही से खबरदार किया, लेकिन उन कोताह नसीबों के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो ताकत के नशे में इस कदर मखमूर थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहने की बजाय उनकी रसालत की तकजीब और उनका तमस्खर करने लगे। उनकी जुर्रत सरकशी इस कदर बढ़ी कि वो अजाब तक के मुतालबे करने लग गए कि जिस अजाब से आप हमें डराते हैं वो लेकर आइए। उनका एक एतराज ये भी था कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तो खुद एक बशर हैं, वो नबी कैसे हो सकते हैं या उनका कहा हुआ आसमानी बात कैसे हो सकता है। उसके बाद भी जब उनकी सरकशी बढ़ती गई तो उन्होंने अजीब व गरीब फरमाइशें शुरू कर दी, जिनसे उनका मतलब नबी का मजाक उड़ाना था और वो ये समझते थे कि जैसी फरमाइशें वो करते हैं उन्हें पूरा करना नाउज़ुबिल्लाह साले के खुदा के बस की बात नहीं। नाजरीन, समूद कौम का एक सरदार था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक शर्तनुमा फरमाइश की कि अगर आप फलां पहाड़ से उन सिफात की हामिल ऊंटनी को निकाल कर दिखाएं तो हम आपकी नबूवत को भी मान लेंगे और आपके अल्लाह ताला पर ईमान भी ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पुख्ता वादा ले लिया, अगर वो उनकी शर्त पूरी कर दें तो वो लोग उन पर ईमान ले आएंगे। नाजरीन, नाक़तुल्लाह का मानी है अल्लाह की ऊँटनी। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कहा गया है। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह हूद की आयत 64 में किया गया है। नाक़तुल्लाह की इजाफत से मुराद शर्फ व इज्जत है, जैसा कि मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है कि वो ऊँटनी भी मौजज़ा और निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। तफसीरी रवायात में है कि वो सबके सामने एक पहाड़ी से बरामद हुई थी और इसी बिना पर उसको नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी कहा गया, क्योंकि उसकी पैदाइश आम मारूफ तरीके पर नहीं हुई, इसलिए वो अल्लाह की निशानी करार पाई। अल्लामा इब्ने कसीर जैसे बास बड़े मुफस्सिरीन कराम ने इस बारे में रवायात को तफसील से बयान फरमाया है, जिनका खुलासा ये है कि हजरत सालेह की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप फलां पहाड़ी से 10 माह की हामला ऊँटनी निकाल कर दिखाएं तो हम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पुख्ता अहद लिया कि अगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया तो वो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। तो जब उन्होंने इसका पुख्ता कौलो करार कर लिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ की तो उस पहाड़ी से देखते ही देखते 10 माह की हामला ऊँटनी निकल आई, जिस पर उस कौम के सरदार जंदा इब्ने उमर और उनके साथी ईमान ले आए, दूसरे ना लाए। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अपनी नबूवत की सदाकत पर कोई ऐसा मौजज़ा हमें दिखाओ, तब हम तुम्हारी बात को तस्लीम कर लेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, कैसा मौजज़ा चाहते हो? इस पहाड़ से एक हामला ऊँटनी बरामद हो, फिर वो हमारे सामने बच्चा जने तो हम समझेंगे कि वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो और हम तुम पर ईमान ले आएंगे। सय्यदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो पहाड़ फटा, जिससे एक बहुत बड़े कद-ओ-क़ामत की ऊँटनी बरामद हुई, जिसने उनके सामने बच्चा जना। उस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस ऊँटनी को आजाद चलने फिरने दो, क्योंकि ये तुम्हारा मतलूबा मौजज़ा और अल्लाह की निशानी है, जहां से चाहे चरती फिरे और जहां से चाहे पानी पिए। अब सूरत हाल ये थी कि एक तो उस इलाके में पहले ही पानी की किल्लत थी, दूसरा ये कि ये बहुत कदावर और बहुत बड़े डीलो डोल की ऊँटनी एक दिन में इतना पानी पी जाती थी जितना उनके सारे जानवर पीते थे। इसलिए सय्यदना सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी मुकर्रर कर लो, इस कुएं से एक दिन तुम्हारे जानवर पानी पिया करेंगे और एक दिन ये ऊँटनी, जिसे अल्लाह ताला ने
ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا، پانی پیا کرے گی، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اونٹنی چونکہ ایک بڑا جانور تھی جو کافی سارا پانی پیتی تھی، اور اس طرح قبیلے والے اور ان کے جانور پانی پینے سے تنگ ہوتے تھے، بعض اوقات ان کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا حل یہ نکالا کہ اونٹنی اور باقی لوگوں کے پانی پینے کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی تمام لوگ پانی سے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا تھا، یعنی پورا قبیلہ اس کے دودھ سے فیضیاب ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قبیلہ والوں نے چند دن تو اس تکلیف کو برداشت کیا، اور پھر نافرمان اور ناشکری قوم نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار عورت تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مزدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ اس قوم میں قیدار بن سالف جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قیدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قیدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اور اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خدا بند قدوس کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے رہے اگر تم رسول ہو۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے دب کر مر گئے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس بات سے حضرت صالح علیہ السلام بے حد دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ناظرین کرام، شہر ہجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ مال و دولت کی فراوانی اور نعمت خدا بندی کی کثرت نے شہر کے باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور شیطان ان کی حیوانی خصلتوں پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ان کا روز و شب کا معمول تھا۔ حکم، عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا، اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشگوئی سن کر
बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। वक्त का बेरहम पहिया निहायत तेजी से एक भयानक सुबह की जानिब रमा दमा था। रात भर की मौज मस्ती से थके हारे लोग अपने अपने घर जाने को थे कि अचानक उन्हें एक बड़े जोर की चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा। इस जोरदार सख्त तरीन चीख ने उन सब के कानों के पर्दे फाड़ दिए और उनके दिल पारा पारा हो गए। अभी चिंगाड़ का अजाब खत्म न होने पाया था कि एक शदीद तरीन जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अल आराफ आयत 78। और कौम समूद को अल्लाह ताला ने यूं नीस्तो नाबूद कर दिया कि गोया वहां कभी कोई आबाद था ही नहीं। नाज़रीन किराम, ये वही बदनसीब और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को झुटलाया और अल्लाह के मुकर्रब बंदे को सताया, बार बार उनके ईमान की आजमाइश की और उन्हें अजियतों और आजमाइशों में मुब्तला किया, उन पर अपनी नफरत और हकारत का मुजाहिरा किया। लेकिन वो अल्लाह के रसूल तहम्मुल, बर्दाश्त और खुंदा पेशानी के साथ तमाम ज्यादतियों को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन ये लोग राह रास्त पर आ जाएंगे और अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। लेकिन चंद लोगों के सिवा तमाम कौम गफलत और गुमराही में पड़ी रही, तो अल्लाह ने उन्हें उनका मांगा हुआ अजाब दे दिया। यूं अल्लाह ताला ने नाफरमान और मुतकब्बर कौम समूद को हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया तक के मगरूर और बद आमाल और नाफरमान लोगों को बता दिया कि ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया भी तुम्हारे लिए सख्त तरीन अजाब का बाइस बनेगी। कौम समूद की बस्ती और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ग़ज़वा तबूक के लिए जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत यानी कौम समूद की बस्ती में पड़ाव किया, तो सहाबा कराम ने वहां के कुएं का पानी अपने बर्तनों में भर लिया और उसी से आटा भी गूंथ लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बर्तनों में भरने वाला पानी उंडेल दें और गूंधा हुआ आटा जानवरों को खिला दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुएं से पानी लें जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करती थी। कौम समूद जैसी अजीमुशान कौम की तबाही और बर्बादी से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का क्या ताल्लुक था, इस पर बात करने से पहले इस बदनसीब कौम के मुख्तसर अहवाल से वाकफियत मौजूदा दौर के बनीनो इंसान की बदआमालियों और नाफरमानियों की रोशनी में जरूरी है। ऐ काश हम सब इस वाक़े से कुछ इबरत हासिल कर सकें। नाज़रीन, कितनी ही कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने नबियों को सताया, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें तकालीफ पहुंचाई और फिर वो अपने इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए। इनमें कौम लूत, कौम आद और खास तौर पर कौम समूद शामिल हैं। रवायात के मुताबिक कौम आद के बाद कौम समूद तबाह बर्बाद हुई थी। हालांकि कत्ल तो सिर्फ 4 अफराद ने किया था, लेकिन तबाही पूरी कौम के ऊपर आई। इसी तरह का मामला आजकल मुसलमानों में पाया जा रहा है कि उम्मत मुसलमा अपनी नाफरमानियों की तमाम हदों को पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी संभलने पर तैयार नहीं है। हालांकि रोज कई तरह के अज़ाब इलाही के नज़ारे देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उम्मत मुसलमा को राह रास्त पर ले आए ताकि हम अल्लाह की पकड़ से बच सकें।